اللہ کے واسطے دو گناہ کبھی مت کرنا، دو گناہ کبھی مت کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کون سے گناہ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان دو لوگوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، ایک تو اس عورت کو جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے، اور دوسرا وہ کہ جو مرد اور عورت دوسروں پر شفقت نہیں کرتے، دوسروں کو ذلیل سمجھتے ہیں اور دوسروں کی مدد نہیں کرتے، ان پر شفقت نہیں کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے راستے سے، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت میکائیل کو ایک چڑیا کی شکل میں بھیجا، حضرت جبریل کو شاہین کی شکل میں بھیجا۔ شاہین نے چڑیا کو شکار کرنے کے لیے اس کو دوڑایا، شاہین چڑیا کو کھانے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا، چڑیا بھاگتی بھاگتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، مجھے شاہین کھانے کے لیے آ رہا ہے، میرا شکار کرنا چاہتا ہے، مجھے بچا لیجئے ورنہ وہ مجھے کھا لے گا، میرا شکار کر لے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چڑیا کو چھپا لیا۔ شاہین آ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، آپ میرے شکار کو چھپا نہیں سکتے، کیونکہ یہ میرا شکار ہے اور مجھے بھوک لگی ہے تو میں اس کو کھانا چاہتا ہوں، آپ میرے شکار کو چھین نہیں سکتے، آپ اس چڑیا کو میرے حوالے کر دیں، میں اس کا شکار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں بھوک لگی ہے، تم کھانا چاہتے ہو نا، تو تم اس چڑیا کو کیوں مارو گے، اس چڑیا کا شکار کیوں کرو گے؟ آؤ میں تمہیں اپنا گوشت کھلاتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چڑیا پر شفقت کی اور اس شاہین سے کہا کہ تمہیں کہاں کا گوشت چاہیے؟ اس نے کہا ران کا گوشت چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ران کا گوشت کاٹنا شروع کیا، خون نکلنا شروع ہو گیا، گوشت کاٹ دیا اور کہا بتاؤ تجھے کہاں کا گوشت چاہیے؟ دل چاہیے تو دل نکال کے دے دیں گے، تجھے اور کہیں کا گوشت چاہیے تو نکال کے دے دیں گے، لیکن اس چڑیا کی جان بخش دے، اس چڑیا کا شکار مت کر۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی، اللہ رب العزت نے ہم دونوں کو آپ کا امتحان لینے کے لیے بھیجا، ہم کوئی شاہین نہیں، یہ کوئی چڑیا نہیں، یہ میکائیل اور ہم جبریل، یہ میکائیل اور میں جبریل ہوں، آپ کا امتحان لینے کے لیے آئے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ آپ لوگوں کی شفقت کریں، اللہ کی مخلوق پر شفقت کریں، تو اللہ نے امتحان لیا کہ شفقت کیسے کر سکتے، شفقت کرتے بھی ہو یا نہیں، کیسے کرتے ہو؟ تو واقعی تم اپنے امتحان میں پاس ہو گئے۔ تو جو شخص لوگوں پر شفقت کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ محبوب بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پھر کسی کے سامنے رسوا نہیں ہونے دیتا۔ آپ اللہ کی مخلوق کی مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ ایک خاتون تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، تو ایک خاتون تھی، اس کا انتقال ہو گیا، مالدار تھی۔ جب اس کا انتقال ہوا، اس کے بھائی اور سارے لوگ اس کو قبر میں دفن کر کے آ گئے، تو بڑے بھائی نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ اس کی قبر میں عذاب شروع ہو گیا، اس کی قبر عذاب کے گڑھوں میں سے گڑھا بن گیا۔ صبح کو جب اٹھا تو بڑا بے چین تھا، دوسرے بھائیوں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہا ایسی ایسی بات ہے، میں نے رات کو بہن کو دیکھا خواب میں کہ اس کی قبر میں آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، آگ کی لپٹیں نکل رہی ہیں، آگ اس کی قبر میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ تو اب وہ بے چین ہو گیا کہ کیا معاملہ ہے، تو معاملے کی تحقیق کرنے کے لیے وہ قبرستان چلا گیا۔ وہ قبرستان پہنچنے کے بعد اسی قبر پر اس نے ہاتھ رکھا تو اس کا ہاتھ جل گیا، اتنی تیز گرم تھی وہ قبر، بہت تیز گرم تھی۔ اب یہ بھاگتا دوڑتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگا حضور، ایک بات نے مجھے تڑپا کے رکھ دیا ہے، ایک بات کی وجہ سے میں تڑپ کے رہ گیا ہوں، میری پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، آپ مجھے اس کا حل فرما دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا بتاؤ کیا بات ہے جو ایک بات نے تمہیں تڑپا کے رکھ دیا؟ کہا حضور بات یہ ہے کہ میری ایک بہن ہے، اس کا انتقال ہو گیا، اس کو ہم لوگ دفن کر کے آئے، اب میں نے خواب میں دیکھا کہ اس کی قبر میں آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، آگ کی لپٹیں آ رہی ہیں، تو میں اس کو چیک کرنے کے لیے قبرستان چلا گیا۔ میں نے قبرستان جا کے اس کی قبر پر جب ہاتھ رکھا تو خدا کی قسم اس کی قبر اتنی گرم تھی کہ میرا ہاتھ جل گیا۔ حضور آپ بتائیں کیا معاملہ ہے، کیسا کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو یہ تو اسی سے پوچھتے ہیں چل کے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو قبرستان لے چلو، اس کی قبر کے پاس لے چلو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس قبرستان میں لے گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قبر کے پاس گئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی
उस मुर्दे को जिंदा होने की दुआ की, अल्लाह इस मुर्दे को जिंदा फरमा। तो जैसे ही आपने उस मुर्दे को हुक्म दिया तो वो मुर्दा, वही लड़की, वही औरत उस कब्र फटी और कब्र से निकली। और निकलने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तेरे साथ ऐसा क्या मामला है, तेरी कब्र में आग के शोले बुलंद हो रहे हैं, तेरी कब्र में आग की लपटें निकल रही हैं, कब्र में अजाब हो रहा है, तो क्या ऐसा तेरा गुनाह है, किस वजह से तू ये इस अजाब में मुब्तला हो गई, जरा ये बता। तो जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा तो वो कहने लगी, अल्लाह के वास्ते 2 गुनाह कभी मत करना, 2 गुनाह कभी मत करना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कौन से गुनाह? का आज मुझे जो अजाब हो रहा है, जो मैं कब्र में इस तपिश में हूँ, इस अजाब में मुब्तला हूँ कि कब्र के कीड़े मकोड़े मुझे नोच नोच कर खा रहे हैं, आग की जंजीरों से मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरे पैर बंधे हुए हैं, मेरी गर्दन बंधी हुई है, बालों के बल में लटकी हुई हूँ, और कब्र की आग के शोले मुझे तड़पा देते हैं, कब्र की आग की लपटें मुझे जला देती हैं। तो ये अजाब इस वजह से होता है। मेरे 2 गुनाह थे। का एक तो मेरा गुनाह ये था कि मैं अपने शौहर की नाशुक्री करती थी। मैं अमीर थी, मैं तो अमीर घराने से थी, मेरे पास तो पैसे की कोई कमी नहीं थी, गुरूर और घमंड बहुत था। मेरे शौहर जिसे मेरी शादी हुई, उनके पास इतनी मालो दौलत नहीं थी, मेरे घर वालों ने एक गरीब घर में मेरी शादी कर दी। तो मैं उनको अपने धौंस में रखती थी। वो मुझसे कोई बात कहता तो मैं उससे 2 बातें कहती, और मैं उससे कहती थी कि नहीं, मैं तेरा हुक्म नहीं मानूंगी, मैं तेरी नाशुक्री करूंगी, तू जो मुझे कहेगा मैं तेरी बात पर अमल नहीं करूंगी। तो मेरा शौहर मुझसे जो भी कहता मैं उस बात पर अमल नहीं करती थी, मुझे जो काम देता मैं उस काम को करती नहीं थी। मैं उसको बार बार ताना देती थी कि मैं तो एक रईस खानदान से हूँ, मैं तो एक बड़े खानदान से हूँ, तुम मेरा क्या कर सकते हो, क्या कर लोगे। मैं अपने शौहर की नाशुक्री करती थी, और अपने शौहर की नाशुक्री करने के साथ साथ अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं करती थी, अल्लाह की भी नाशुक्री करती थी। मेरा ये बहुत बड़ा गुनाह था, मैंने अपने शौहर की एक बात नहीं मानी, और मुझे ये पता नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। क्योंकि जो शौहर की बात नहीं मानती है, जो औरत अपने शौहर से हर वक्त लड़ती रहती है, तो अल्लाह ताला उसका अंजाम ऐसा ही करता है, अल्लाह ताला उसे तबाह बर्बाद कर देता है, उसे बर्बादियों की